دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم خواتین اور بچیوں، اللہ جل جلالہ و من والو کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہاں مجتمع فرمایا، اکٹھا کیا ایک بہت ہی نیک کام کے لیے۔ جو مہم ہمارے مفتی ہارون صاحب چلا رہے ہیں، جمعیت العلماء کی طرف سے جو یہ مہم چل رہی ہے کہ نوجوان نسلیں آج نشوں کی طرح مبتلا ہو رہی ہے، نشوں کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہی حرام ہیں۔ تو حرام سے روکنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برائی کو برا سمجھو۔ فرمایا ہے کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو آج ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے ایمان کو دیکھیں، کیا ہمارا ایمان ہم کو ہاتھ سے روکنے پر آمادہ کر رہا ہے، یا کم از کم زبان سے روکنے پر آمادہ کر رہا ہے، یا ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم اس کو دل سے برا نہیں سمجھ رہے تو پھر ہمارے اندر کوئی ایمان نہیں۔ ایمان کی یہ آخری سطح بتلائی گئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مہم چلا رہے ہیں اور اس کے اندر ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی معجز حضرات یہاں موجود ہیں۔ اقرا ایجوکیشنل کی طرف سے میں تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے بلا کر اس مہم میں شامل کیا اور شامل کر کے مجھے عزت افزائی کی میری۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ میں بھی برائی میں مبتلا تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، کیونکہ جو دنیا میں میں تھا وہ دنیا ہے کہ وہاں سے برائیاں عام ہوتی ہیں، وہاں سے برائیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہے برائیاں جو پھیلتی ہیں وہ فلمی دنیا سے ہی ہوتا ہے، ہالی ووڈ سے بالی ووڈ میں آتا ہے، اور بالی ووڈ سے پھر ہمارے ہندوستان میں ہر گھر میں برائیاں جاتی ہیں۔ غیر محسوس طریقے سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم تو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں اور ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، 3 گھنٹے ایک فلم دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں اور جو ہے ہمیں کچھ اچھا لگ رہا ہے، ناچنا گانا اور اس میں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پر غور کریں گے اور ہم اس پر جو ہے سوچیں گے تو پتہ چلے گا، ایمان کو سامنے رکھ کر کے سوچیں گے تو سب سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے اندر کس طرح سے بے حیائی، ننگاپن، ناچ گانا، موسیقی اور ساری جو ہے وہ برائیاں اس میں سے وجود میں آتی ہیں۔ تو وہ دنیا میں تھا، ہر قسم کی برائی میرے اندر تھی، نشہ کرنا، شراب پینا، سگریٹ پینا، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جو ایمان جب اندر پنپا اور ایمان کی چنگاری جب بھڑکی تو اس ایمان نے تمام گناہوں سے روک دیا، تمام برائیوں سے روک دیا۔ اس لیے میں نے کل بھی اپنے بیان کے اندر یہی بات کہی کہ آدمی کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے گناہوں سے، حرام سے، وہ انسان کا ایمان ہے۔ ایمان اللہ پاک نے وہ بڑی دولت دی ہے کہ ہمیں آج اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لاوے گا، ہاں لے کر جانے کی بات ہے، یہاں پر بچا کر لے جانے کی بات ہے
فرمایا کہ جو ایمان کو بچا کر لاوے گا اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا ہمارے نزدیک بہت بڑی ہے دوستو، بہت بڑی لگتی ہے ہم کو یہ دنیا، 28,000 کلومیٹر کا ڈائیمیٹر ہے اس کا، لیکن یہ سارے گیلیکسی کے اندر ان بٹوین آل بگ پلانٹس اسٹارز اینڈ آل پورے کائنات گیلیکسی کے اندر the value of this earth is just like a dot۔ یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی حیثیت صرف ایک نقطے کی مانند ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی مانند ہے، اور اس دنیا کے لیے ہم ساری اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور جو ہے ہم اس کے اندر گناہوں میں مبتلا ہو کر کے، برائیوں میں مبتلا ہو کر کے آج ہماری قوم، ہمارے مسلمان یہ کون سے راستے پر جا رہے ہیں، اس کی فکر ہم سب پڑھے لکھے لوگوں کو کرنا ہے، اور اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ یہ ایمان ہم کو گناہوں سے روک دے، حرام سے روک دے، خودکشیوں سے روک دے، یہ زہر کی چیزیں کھانے سے روک دے، نشے کرنے سے روک دے۔ یہ ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ میرا بھی یہی حال تھا کہ گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن جب ایمان کی محنت کی، ایمان کے اندر جب ترقی ہوئی تو ایمان نے روک دیا برائیوں سے، گناہوں سے روک دیا۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ بندہ اللہ کے سامنے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہاں، قرآن میں باقاعدہ اس کی آیت نازل فرمایا اللہ نے۔ مجھے قرآن نہیں آتا تھا، میں اللہ کے راستے میں چل چل کے قرآن سیکھا ہے، میں نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے اور قرآن سیکھتا، اور سیکھ کر کے قرآن میں نے سیکھا۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے سچے دل سے توبہ کی، الا من تابا، جس نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان لایا اور ایمان والی زندگی بسر کی، اور صالح اعمال کیے، یعنی کہ وہ اعمال جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائے۔ ہاں، جس نے صالح اعمال کیے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے گناہوں کو سیئات حسنات، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے تو سارے صحابہ کے سامنے اعلان کیا میرے سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، میری سب سے زیادہ نیکیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ صحابہ کو عجیب لگی یہ بات، یہ کہہ رہے کہ میری سب سے زیادہ نیکیاں ہیں، یہ دعویٰ کیسے کر سکتے؟ تو پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کی سب سے زیادہ نیکیاں ہیں؟ تو کہا آپ نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو میرے گناہ بھی سب سے زیادہ تھے اس لیے میری نیکیاں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ تو یہ یقین ہو اس بات کا، ہمارے دل میں اس کا یقین ہو، اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک حدیث بتلائی، ایک بات بتلائی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، مرڈر، خون۔ 99 قتل مطلب 99 لوگوں کو نہیں مارا، اس نے 99 خاندان کو ختم کیا، کیونکہ ایک آدمی کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ ہوتے ہیں، سب کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر اس کا قتل ہو جائے تو اس کے پیچھے اس کی فیملی پوری برباد ہو جاتی ہے۔ تو 99 قتل کیا۔ ایک دن اس نے کہیں پہ سنا، کسی بیان میں یا کسی مولانا کے پاس سے سنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو یہ بات اس کے دل کے اندر جا کے لگی۔ اس نے تحقیق کی، معلوم کیا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے ایک بندے کے پاس پہنچا، ایک عابد تھا، ایک اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس عابد نے کہا ارے باپ رے، تو نے 99 قتل کیے، تو تو بہت ظالم ہے، تو تو بہت گنہگار ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، پورے 100 پورے کر دیا، پوری سینچری پورے ختم کر دیا۔ لیکن یہ بات اس کے دل میں چبھ رہی تھی، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فقیہ عالم کے پاس پہنچا، ہے صحیح عالم کے پاس جا کر کے اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو عالم نے کہا بے شک اللہ معاف کرے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تجھے توبہ کرنی ہوگی، اور توبہ اس جگہ پہ جا کے کرنی ہوگی جہاں پہ جو ہے نیکیوں کا ماحول ہے، اچھائی کا ماحول ہے، اچھے لوگ ہیں،
وہاں تجھے جانا ہوگا اور جا کر کے تجھے توبہ کرنی ہوگی۔ تو اس نے کہا اچھا، تو اس نے اپنا بستر لیا، اپنا بوریا بستر لے کر کے چل پڑا۔ اب یہ جا رہا تھا گناہوں کے ماحول کو، گناہوں کے علاقے کو چھوڑ کے نیکیوں کے ماحول اور نیکیوں کے علاقے میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو ہے جہنم کے فرشتے آ گئے اس کو لے جانے کے لیے، کیونکہ 100 قتل کیا تھا۔ تو جیسے لے جانے لگے، دوسرا جو ہے جنت کا فرشتہ آیا اور آ کر کے کہا نہیں، اس نے توبہ کی نیت کی تھی لہٰذا یہ جنت میں جائے گا۔ تو کہا نہیں، اس نے 100 قتل کیا ہے تو یہ جہنم میں جائے۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، دونوں میں جو ہے جھگڑے ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ ان کے معاملے کو سلجھاؤ۔ تیسرے فرشتے نے آ کر کے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ اس نے 100 قتل کیا، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، اس نے توبہ کی نیت کی تھی اس لیے اس کو جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ تو تیسرے فرشتے نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے، جہاں یہ برائی کے ماحول سے چلا تھا، گناہوں کے ماحول سے چلا، وہاں سے لے کر کے، اس علاقے سے لے کر کے اس کی لاش جہاں پڑی ہوئی ہے اس علاقے کو ناپا جائے گا، اور یہاں سے لے کر، اس کی لاش سے لے کر کے نیکیوں کے ماحول جہاں یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے اس علاقے کو ماپا جائے گا۔ جو علاقہ قریب نکلا یہ وہاں کا مستحق ہوگا۔ اگر گناہوں کا علاقہ قریب نکلا تو یہ جہنم میں جائے گا، اگر نیکیوں کا علاقہ قریب نکلا تو یہ جنت میں جائے گا۔ لہذا جو ہے وہ ناپا گیا۔ جب فرشتے ناپ رہے تھے تو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ نے اس علاقے کو سکڑ دیا، اللہ نے اس علاقے کو نزدیک کر دیا جہاں یہ جا رہا تھا، اور وہ جو ہے بندہ جنت کا مستحق ہو گیا اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے توبہ کی اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلا تو اللہ پاک نے وہ عزت عطا فرمائی، وہ محبت عطا فرمائی جو شاید ہی مجھے اس دنیا میں ملتی۔ اور یہ محبت، یہ حقیقی محبت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی محبت ہے۔ ہاں، جیسے اللہ نے صحابہ کے لیے محبت دی ہے، صحابہ کے لیے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے، آج 1400 سال ہو گئے پھر بھی جو ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کے لیے اتنی محبت ہے کہ ہم ان کے ناموں سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں سے بھی محبت۔ ایک دفعہ ایک بندے کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ مولوی صاحب کے پاس دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب، اپنے مفتی صاحب جیسے تھے، مفتی ہارون صاحب جیسے مولوی تھے، تو اس وقت میں کوئی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیشہ کبھی کبھی ٹینشن بھی رہتی ہے نا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، جو حالات اور ماحول چل رہے ہیں، تو ٹینشن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ آ کر کے کہنے لگا مولوی صاحب میرے گھر میں بچہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے، کوئی اچھا سا نام بتائیے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ مفتی صاحب ایسا نام بتائیے کہ کسی کا بھی نہ ہو، ایک دم لیٹسٹ نام چاہیے، لیٹسٹ۔ آج کل ہر کسی کو لیٹسٹ چاہیے نا، لیٹسٹ فون، لیٹسٹ یہ، لیٹسٹ وہ، تو بولے لیٹسٹ نام بتائیے، اور کسی کا بھی نہ ہو، لیٹسٹ ہو، اور قرآن اور حدیث میں بھی ہو، قرآن اور حدیث میں بھی ہونا، لیٹسٹ بھی ہونا، اور کسی کا بھی نہیں ہونا۔ تو پھر مفتی صاحب نے کہا کہ جا اس کا نام فرعون رکھ دے، ایک دم لیٹسٹ، کسی کا بھی نہیں ہے اور قرآن اور حدیث میں بھی ہے۔ ارے کیا مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو، ایسا یہ کوئی نام ہے کیا؟ تو نے تو بولا لیٹسٹ چاہیے، کسی کا بھی نہیں چاہیے، قرآن اور حدیث میں بھی چاہیے تو رکھ لے۔ نہیں دوسرا ہوتا ہے، جا نمرود رکھ لے۔ ارے کیا ہو گیا مفتی صاحب، آپ بہت ٹینشن میں دکھ رہے، بولے ارے جا قارون رکھ دے، شداد رکھ دے، قرآن اور حدیث میں بھی اور لیٹسٹ کسی کا بھی نہیں ہے۔ نہیں مفتی صاحب نہیں، ایسا نہیں، بولے کوئی اچھا نام بتائیے، کیا مذاق کر رہے آپ؟ تو مجھے اچھا کیا ایک کام کر، جا ابو بکر رکھ دے۔ ہاں بولے یہ نام بہت اچھا ہے، بولے ابو بکر۔ اور بتائیے نا، بولے عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، علی رکھ دے۔ اتنا خوش ہو گیا، ہاں یہ نام بہت اچھے، میں جاتا ہوں یہ نام رکھتا ہوں۔ جہاں رکھتا تو مفتی بولا ادھر فرعون نے تیرا کیا بگاڑا تھا، قارون نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بولے یہ اللہ کے باغی ہے، اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نافرمان ہے۔ بولے ابو بکر نے تجھے کیا دیا؟ نہیں یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ عمر نے تجھے کیا دیا؟ بولے یہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے صحابہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے دلوں کے اندر۔ ہاں
میرے دوستوں آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم دیکھیں صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں, آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ہاں علم بہت بڑی چیز ہے, آج ہمیں دنیا کا علم تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے. اسی لیے میری یہ گزارش ہے اپنے بھائیوں سے, بچوں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے کہ دین کا علم حاصل کریں, اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم کریں. تعلیم کے ذریعے سے نبیوں کی زندگیاں سامنے آئے گی, صحابہ کی زندگیاں سامنے آئے گی, تب ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ اور صحابیات نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے, کیسے فاقے کیے ہیں, کیسے اپنی گردنیں کٹائی ہے, کیسے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لگایا. اللہ نے پھر دنیا ان کے قدموں میں ڈالی. ہاں ایسا نہیں کہ اللہ نے دنیا نہیں دی اور دنیا ہمیں نہیں کمانا ہے. ہمیں پڑھ لکھ کر کے اونچے اونچے پوسٹ پہ پہنچنا ہے, اونچائی پر جانا ہے, ہر فیلڈ میں ہمیں آگے رہنا ہے, بڑے بڑے مقامات, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا ہے اور ان مقامات پہ پہنچنا ہے ہمیں علم حاصل کر کے. لیکن ہمارے سامنے جو حالات آئیں گے, پریشانیاں آئیں گی, اس کا ہم مقابلہ کریں جیسے صحابہ نے کیا, صحابیات نے کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنائے گئے. یمن کے گورنر ہے, بادشاہت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتان کے کپڑے سے ناک پوچھ رہے, ریشم کے رومال سے ناک پوچھ رہے اور اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہے واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں ابو ہریرہ کے آج کتان کے کپڑے سے ناک پوچھتا ہے. کل مسجد نبوی کے سامنے بھوکا پڑا ہوا ہوتا تھا, بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا, لوگ گردن پہ پیر رکھ کر کے اس کا علاج کرتے, یہ سمجھتے کہ مرگی آئی ہے. مسجد نبوی کے سامنے بے ہوش پڑا ہوا رہتا تھا. کہنے لگے خدا کی قسم وہ مرگی نہیں تھی, وہ بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں گش کھا کے گر جایا کرتا تھا. اللہ نے بادشاہ بنایا, اللہ نے بادشاہ بنایا, اللہ نے بادشاہ بنایا. روتے تھے تو اللہ وہ مقام دیا صحابہ کو ان کی قربانیوں کی بنیاد پر. ہمیں بھی جو ہے قربانیاں دینا ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے, ان برائیوں سے بچنا ہے, ان حرام کاموں سے بچنا ہے, اپنے ایمان کو بنانا ہے, دین سیکھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے. دین ہی ایک واحد ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگیاں جو ہے وہ صحیح راستے پہ آئے گی, ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی, ہم کامیاب ہوں گے. اسی لیے میرے بہنوں سے, بھائیوں سے گزارش ہے کہ دین کو سیکھیں, دین پر عمل کریں, ہاں اپنی زندگی کو بدلیں. بس اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وقت کا تقاضا ہے, بات تو بہت کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن وقت نہیں ہے. ابھی وہاں اس کالج میں بھی جانا ہے, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس مہم میں ساتھ دیں اور اس بات کا خود بھی خیال رکھیں اور دین کو پھیلائیں, دین کو سیکھیں تاکہ ہر ایک بندہ جن کو دین کا شعور آئے اور دین پر عمل کریں, ایمان بنائیں تو یہ گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.